لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال تعالى في سورة المزمل ورتل القرآن ترتيلا نماز تہجد قرآن میں کیا فضیلت ہے، حدیث میں کیا فضیلت ہے، اس کو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تقریباً 4 درس اب تک ہو چکے ہیں۔ آج کا یہ درس اسی سے متعلق ہے۔ عنوان ہے نماز تہجد کے آداب اور اس کے لیے معاون امور۔ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد پڑھو، اس لیے کہ نفل نماز ہے۔ رات کی جو نماز ہوتی ہے اس میں قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری سورہ مزمل کی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ ترتیل سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا قرآن کے جو حروف ہوتے ہیں ان حروف کو برابر پڑھنا، سین کو سین، شین کو شین۔ بعض لوگ دیکھتے عذاب علیم ہے، عذاب علیم پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس مردوں سے بڑھ کر خواتین میں قرآن کی اصلاح کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور جو خواتین اور لڑکیاں قرآن پڑھاتی ہیں انہوں خود غلط پڑھتے اور بچوں کو غلط پڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں سعودی عرب کے مدینے کے مشہور امام ہیں حسین آل الشیخ، عرب ہیں، ان کو پڑھانے والا ایک پاکستانی پڑھایا تو عرب کی تجوید بھی خراب ہو گئی۔ لہذا اس طریقے سے آپ قرآن سیکھیں اور جو اس کے حروف اور مخارج کیسے پڑھنا، برابر پڑھنا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ایسا پڑھتے ہیں بعض لوگ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، نہیں فَأَغْنَىٰ، برابر کرنا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اگر آپ ایسا پڑھتے ہیں تو یہ غلطی ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں سے ایک بات یہ بھی گزارش ہے کہ آپ بڑی عمر کے ہو جائیں، نانا دادا بن جائیں، بڑی عمر کے ہوں یا بڑے پوسٹ پر ہوں، قرآن سننے اور جو ہے سیکھنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ عرب میں ہم دیکھتے تھے مسجد نبوی میں ہم بیٹھ کر عرب کے 70 80 سال کے بڈھوں کو ماشاءاللہ قرآن پڑھاتے تھے۔ تو آپ کتنی بڑی عمر کے ہو گئے یا نہیں تو میں جو ہے بڑا ہو گیا، میرا بوجھ بڑا ہے، میں فلاں ہوں، سب نہیں۔ علم کے معاملے میں نہیں شرمانا چاہیے۔ اگر آپ قرآن نہیں سیکھ سکے، قرآن صحیح کرو، اس کی طرف توجہ دو۔ نماز تہجد کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ بندے کو نیت کر کے سونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات میں نیت کر کے سوتا تھا، صبح میں اٹھنے کے لیے آنکھ لگ جاتی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ نے کہا تمہارا سونا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اور ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت کر لیے، سو گئے تو کیا کہا کتب لہ ما نوی کان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ، اگرچہ سو گئے نا لیکن چونکہ آپ کی نیت تھی لہٰذا آپ کو ثواب ملے گا، مگر سونا اللہ کی طرف سے صدقے کے طور پر ہے۔ اور یہ حدیث تو آپ جانتے ہی ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرو۔ دل کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس دل میں غلط محبت کوئی بھی نہیں ہونا، موبائل کی محبت، شارٹس کی محبت، فلاں کی محبت رکھ کے کھڑے ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیب میں رہ کچھ ہم نہ اتتا جو ہے وہ نماز سے توجہ پھیرتا ہے، سامنے رکھے تو اور پریشانی۔ لہٰذا جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم صحیح ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز تہجد کے آداب میں علماء نے یہی بتایا کہ آدمی اٹھ کر پہلے دعا پڑھے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے پہلے اٹھتے ہی میرا موبائل کا ہے، پہلے ہاتھ اس کے پر جاتا، ڈیٹا آن کرو پہلے دیکھو، نیند نہیں آتے لوگ واچ کرتے ہیں، برائٹنس فل رکھ لے گا تو دیکھ لے بیٹھنا، جیسے ہم بتا چکے ہیں۔ تو لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترمذی کی روایت یہ بھی آئی ہے، اگر آپ یہ آیات کر کے پڑھیں یہ بھی اچھا ہے، الحمدللہ رد علی روحی وعافانی فی جسدی واجرنی بذکرہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری روح کو لوٹایا اور میرے بدن میں عافیت دی اور مجھے اللہ کا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے مجھے کیا کیا؟ عافیت جو ہے توفیق بخشی۔ چوتھا اور پانچواں ادب یہ ہے جب آپ رات میں اٹھتے نا اس وقت کیا کرنا؟ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھنا۔
یہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اپنی خالہ میمونہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے گھر گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کی نبی رات میں اٹھتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون تک پڑھنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، ہمیں رات میں اٹھتے نماز پڑھنے کے واسطے نیند آ جاتی، تو اللہ کی نبی کا طریقہ دیکھو ماشاءاللہ، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے روایتوں میں آتا ہے فجعل یمسح النوم عن وجهه بید، یہاں دیکھیے ایسا لے کر اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے۔ تو آدمی رات میں نیند میں اٹھ کر ایسا کرتا نا، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے نا نیند چلی جاتی ہے۔ بعض لوگ اٹھتے سب سوتے ہیں سو آتے، کیا کرنا؟ نیند جانے کے لیے ایسا کرنا، یعنی تو وضو کرنا، یعنی تو تھوڑا چلنا انسان، لہذا نیند چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اٹھنا کب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آدھی رات کے تھوڑی دیر بعد اٹھتے یا آدھی رات سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتے۔ وضو بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا، رسول اللہ کو پانی نہیں ملا۔ دیکھو کیسا ہے، اللہ کی نبی کے انتقال کے وقت ان کی عمر 13 سال ہے، رسول اللہ کے سامنے ایسے وقت میں پانی رکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ 13 سالہ بچے کے اندر میری رات کیسا گزرتی جستجو ہے نا، اللہ کی نبی نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر دعا دی، اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے، اے اللہ اسے قرآن کا جو ہے وہ ماشاءاللہ مفسر بنا دے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے پوچھا میمونہ یہ میرے سامنے پانی رکھنے والے کون تھے؟ میمونہ نے کہا میرے بھانجے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ وقت کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب آسمان دنیا میں اترتا ہے۔ دعا کرنے والے کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی نبی کی دعا کا اثر ابن عباس کی زندگی میں دیکھا گیا۔ 13 سال کے تھے، نبی کا انتقال ہو گیا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر کسی آیت کا مطلب نہیں معلوم ہوتا تو وہ 15-17 سالہ بچے سے پوچھا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حافظ قرآن بھی بنے اور ماشاءاللہ 1660 حدیثیں ماشاءاللہ مکمل طور پر یاد کیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ اپنے بچوں میں تابعداری پیدا کرنے، بیماری سے دور ہونے، کچھ بھی اگر مثال طور پر قرض میں بھی پھنس گیا، رات میں اٹھ کر اس وقت میں دعا کر کے دیکھو ماشاءاللہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مکے کے ایک عالم دین تھے محمد جمیل زینو رحمہ اللہ، انہوں بولتے میرے اوپر قرض بہت بڑھتا گیا تو میں جو ہے رات میں دیکھا، اٹھتا وضو کرتا 2 رکعت نماز پڑھتا دعا کرتا، ماشاءاللہ رات کی دعا میں جو ہے ایسی قبولیت اللہ نے دی مجھے، الحمدللہ پورے جو ہے جو جتنا خرچ تھا مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ تہجد کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے اپنی نماز شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھیں۔ اب 2 رکعت پڑھنا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی 2 رکعت پڑھ کر تہجد پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہیں پڑھتے تھے، تو کیا کرنا؟ تو بولتے علماء جس نے جو بیان کیا اس پر اسی کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک سوال آپ پوچھیں گے تہجد سے پہلے اللہ کی نبی 2 رکعت پڑھے نا، تو ہماری مسجد میں تراویح تو اس سے پہلے 2 رکعت پڑھنا کیا؟ اس کا جواب بھی سنیے۔ صالح حسینی حفظہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی، آپ نے اس وقت نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اٹھتے تھے تو آپ کا انفرادی عمل تھا وہ، تو یہاں تراویح سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انڈیویجول طور پہ گھر میں اگر آپ جو ہے تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، ہلکی 2 رکعت نماز پڑھے تو فائدہ کیا ہوتا؟ آپ کو شوق آتا، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھی ہے۔ اور ایک چیز بھی ہے، رات میں جب ہم کھڑے ہوتے ذرا لمبے لمبے قرات کرنا، جیسا میں نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ عمران، سورہ نساء 6 پارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے۔ حذیفہ تو کہتے ہیں اللہ کی نبی کی قرات جتنی لمبی، رکوع بھی اتنا لمبا اور سجدہ بھی اتنا لمبا۔ اور تہجد کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم مسواک کریں، جسے ہم بتائیں بار بار اگر کسی کمپنی میں آپ کو انٹرویو ہو، آپ برش سے منہ دھو لے کے چاکلیٹ ڈالے جاتے ہیں، یہ کئی بار بتا چکا ہوں میں یہاں۔ جب دنیا میں آپ اتنا کرتے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہی نا آپ، لہٰذا کیا کرنا؟ اپنے جو ہے منہ کو جو ہے مسواک سے پاک کرنا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد میں اٹھتے تو مسواک کرتے،
چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے قرآن بھی پڑھنا ہے، اللہ کے قریب بھی ہونا ہے، اللہ کے نبی اتنا مکمل طور پر جو ہے اہتمام کرتے تھے۔ آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم جہاں مثال کے طور پر ایسا ہوتا جہنم کی آیتیں پڑھتے وقینا عذاب النار پڑھے تو کیا کرنا؟ دعا کرنا دل میں، اے اللہ جہنم سے بچا لے تو۔ جنت کا ذکر آتا ادخل الجنہ، یعنی تو ایسا وہاں کھڑے ہو کر بولنا اے اللہ مجھے تو جنت کا جو ہے کیا مستحق بنا دے۔ یہ قیام اللیل کے آداب میں ادب یہ بھی ہے کہ ہم جیسے پابندی کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو پابندی بھی کرانا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہماری مساجد میں خواتین آتی ہیں، اس کا بڑا فائدہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ جیسے مردوں کی زندگی میں دین آتا ہے، عورتوں کی زندگی میں دین آتا ہے۔ دوسرے مسلک کی مسجد میں عورتیں مسجد کو نہیں آتی، درگاہوں کو جاتی ہیں، لہٰذا ان کے زندگی میں نہ دین آتا، نہ عقیدہ آتا، نہ کچھ آتا۔ الحمدللہ جب ہماری عورتیں سب مسجد کو آتی ہیں تو اس طریقے سے ہم سب کچھ توجہ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے کیسا ہے، اللہ رحم کرے اس آدمی پر، شوہر پر، جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، تہجد کے لیے، اگر نہیں اٹھی تو چہرے میں پانی مارتا ہے۔ تو یہ چہرے میں پانی مارنا حدیث سے ثابت ہے، یہ مارے تو کیا ہوتا؟ آدمی جو ہے نہ آنکھ کھولتا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، عورت شوہر کو اٹھاتی اور شوہر بیوی کو اٹھاتا، اگر دونوں کھڑے ہو کر ماشاءاللہ نماز پڑھے تو دو فائدے ہوتے، اللہ تعالیٰ دونوں پر اپنی رحمت اتارتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ذکر کرنے والے مردوں عورتوں میں سے لکھ دیتا ہے۔ یہ مثال بھی ہم نے آپ کے سامنے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور بیٹی کو ماشاءاللہ اٹھایا تھا۔ ٹھیک ہے آپ اپنی بیوی پر رحم کرتے، دن بھر کام کر کو تھک جاتی، کیسا اٹھانا میں، کم از کم اسے نہیں اٹھایا تو وتر کو اٹھاؤ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ بولتے عائشہ اٹھو وتر پڑھو، اچھا وتر کے لیے بھی نہیں اٹھا سکتے، کم از کم اپنے گھر والوں کو نماز فجر کے لیے بیدار کرنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب رات کا حصہ ہوتا بولتے اٹھو اٹھو چلو۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کا یہ قول دیکھو ماشاءاللہ، کہتے ہیں ایک تابعی، میں ابو ہریرہ کے گھر گیا، 7 دن ان کے گھر میں تھا میں، تو دیکھتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باری باری اپنے گھر والوں کو تہجد کے لیے اٹھاتے، تھوڑی دیر میں بیوی کو اٹھاتے، تھوڑی دیر بچوں کو اٹھاتے، تھوڑی دیر میں اپنے بھانجوں کو سب مکمل طور اٹھایا کرتے تھے۔ لہٰذا تہجد کی پابندی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں، اور ایک چیز ہے جب یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا اس وقت ہماری عبادت میں 3 چیزیں ہونا، کیا کیا وہ کہا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء۔ ذرا تصور کریں آپ کب بھی نماز پڑھو، کوئی بھی عبادت کرو، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، حج ہے، اگر آپ کی عبادت میں یہ 3 چیزیں ہیں آپ کی عبادت قابل قبول ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے جس ذات کے سامنے کھڑے ہوتے اس کی محبت آپ کے دل میں ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے جس ذات کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اس سے ثواب کی امید ہونا چاہیے، تیسری بات یہ ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ جو بندہ اللہ کی محبت، اللہ سے ثواب کی امید اور اللہ کا خوف لے کر ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بتایا گیا کہ بندہ حقیقت میں یہی مومن بھی ہے، موحد بھی ہے۔ ایک بات یہ بھی، تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، قیام اللیل پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں علم بھی ہونا چاہیے، یہ کیسے تھی، کتنے رکعت ہے تہجد، یہ قیام اللیل کیا، تراویح کیا۔ اگر ہم اس پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اس پر میں شاید 2 کتابوں کا نام بولتا ہوں، عربی میں، اردو میں ہے نہیں معلوم نہیں۔ ایک کتاب ہے کتاب فضل قیام اللیل والتہجد، یہ آجری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے مسائل تشریح کی ہے، اور ایک کتاب بھی ہے مختصر قیام اللیل علامہ البانی کی، اور ایک کتاب بھی ہے قیام اللیل مروزی کی۔ جب میں رات میں درس کی تیاری کے دوران جب ان کا درس سن رہا تھا تو ماشاءاللہ ایک چیز مجھے ملی، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو اب ہم لوگ تہجد پابندی کی کوشش کرتے ہیں، رمضان ہوا، رمضان کے بعد ایک رات کھڑے دوسرا چھوڑ ڈالے، ایسا نہیں، تہجد کی عادت ڈالنا والا تو مرحلہ بمرحلہ ہوتا ہوا، اسٹیج بائی اسٹیج ہوتا ہوا۔ اب میں 21 رات میں نیک بن جاؤں یا 21 رات میں 8 رکعت پڑھ لوں دوسرے دن چھوڑ ڈالوں، ایسا نہیں ہونا۔ تو کیا کیا، کہتے ہیں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ، ایک دن میں رسول اللہ کے بازو، غور سنیں، رسول اللہ کے بازو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، تہجد، اتنی لمبی قرات رسول اللہ نے کی، دوران نماز میرے اندر برے خیالات آنے لگے، چھوڑ کو بھاگ جاؤں کیا؟ کون بولتے ہیں یہ؟
ابن مسعود رضی اللہ عنہ، میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ برداشت نہیں کر رہا میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کیا تھی نہیں معلوم۔ عبدالرزاق البدر بولتے احادیث کی روشنی معلوم ہوتا ہے کہ ابن مسعود ماشاءاللہ نوجوان تھے، نوجوان رہ کر بھی رسول اللہ کے بازو کھڑنے نہیں ہو رہا ہے۔ تو نماز ختم ہوئی، اس کے بعد بولنے لگے نماز میں بیچ میں چل جاؤں کیا، چھوڑ ڈالوں کیا، ایسا سوچا میں۔ اس حدیث کو ذکر کر کے ماشاءاللہ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں ہمیں تو رسول اللہ کی طرح عبادت نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، صحابہ نے کر تو ہم کیا کریں گے۔ تو بولتے ہیں آدمی جب تہجد کی پابندی کرنا تو مرحلہ بمرحلہ کرنا، ایک رات میں 2 رکعت پڑھنا، اس کے بعد 4 پڑھنا، اس کے بعد 6 پڑھنا، اس کے بعد 8 پڑھنا، اس طریقے سے اگر ہم آہستہ آہستہ اپنے نفس کو عادت ڈالیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ اور یہ تہجد میں سمجھتا ہوں رات کے آخری حصے میں پڑھے تو اچھا ہے، جب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے اس وقت پڑھنا بہت اچھا ہے۔ 1-2 چیزیں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو بندہ تہجد پڑھتا نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی، کہا تہجد پڑھنے والا، زیادہ سجدہ کرنے والا قیامت کے دن میرے بازو ہوگا۔ اتنی فضیلت سننے کے بعد اگر کوئی تراویح چھوڑ کر گیا تو نبی کا امتی بن سکتا کیا انہیں؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، یا اللہ کی نبی نے کہا ربیعہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں گھر پوچھ سکتے تھے، کچھ نہیں کہا، ایک جملہ کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ آپ نے دنیا میں مجھے اپنے ساتھ رکھا، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ربیعہ خاموش نہیں رہے، کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کے بازو ہونا، جنت میں آپ کی معیت اور آپ کی رفاقت ہونا، میں آپ کے بازو بیٹھنا چاہتا ہوں جنت میں، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی جو ہے حرص دیکھ کر کہا فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم زیادہ سجدے کرو۔ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں زیادہ سجدے کرنے کا مطلب زیادہ نفل پڑھنا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا زیادہ بندہ جب نفل پڑھتا ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں رسول اللہ کی جو ہے کیا کرے گا، موافقت دے گا۔ 1-2 منٹ ہیں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، بڑا بہترین واقعہ ہے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں 25 سال پہلے میں جو ہے رمضان میں بیٹھا ہوں اپنی جگہ، میرے سامنے ایک ایسا آدمی ہے جس کا بایاں پاؤں یا دایاں پاؤں کٹا ہوا ہے، پیر نہیں ہے اس کا۔ میں دیکھتا ہوں، میں نے اپنے سامنے دیکھا، اس کو بلایا، میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں انڈونیشیا سے آیا ہوں۔ بولتے ہیں شیخ عبدالرزاق البدر میں نے اپنے سامنے دیکھا وہ بندے کو 3.5 پارے جب امام صاحب پڑھے نا ماشاءاللہ کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھتا رہا۔ اور بولتے ہیں لئی بھی دیکھا میں یہ، وہ واقعہ ذکر کر کے بولتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے 2 پیر دیے بازار میں گھوم رہے ہیں، جن کو اللہ نے 2 پیر دیے باہر گھوم رہے ہیں، ایک پیر کٹا ہوا ہے اس پر بڑی استقامت سے مکمل طور پر کھڑا ہوا ہے۔ لہٰذا ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے عبرت ہونا چاہیے۔ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں اس دعا کی پابندی کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، دعا سے ہی الحمدللہ مکمل طور پر ملتی ہے۔ آج کے درس کی آخری بات ہے، وہ کہتے ہیں جب بندہ تہجد سے متعلق کتاب پڑھ لیا تو اسے بھی کیا ہوتا ہے، تہجد کی پابندی کے اللہ توفیق دیتا ہے۔ بولتے ہیں ایک عالم دین کے بارے میں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، میں نے دیکھا ایک عالم دین کو ابھی چند سال پہلے 70 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، وہ اپنی زندگی میں تہجد پڑھنے عادت کیسی ہوئی وہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں یہ کتاب میرے ہاتھ لگی جبکہ میں 16 اور 17 سال کا تھا، میں اس وقت ماشاءاللہ میں نے اس کتاب کو پڑھا، اس وقت سے لے کر ماشاءاللہ میں نے 70 سال تک اور اختتام تک بھی الحمدللہ مجھے زندگی میں تہجد چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لہذا رات میں زیادہ مت جاگیے، اور خصوصاً یہ آنکھ کا گناہ اور کان کا گناہ اس سے بچیے۔ نوجوان خصوصاً اگر دن بھر اگر آپ اپنی آنکھ کا غلط استعمال کرتے رہے، ہیڈ فون لگا لے کے بلوٹوتھ لگا لے کے گانے سنتے رہے، یاد رکھو رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے کھڑنے کے لیے نہیں دے گا۔ فون سے دور رہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، 2 باتیں، اگر تہجد کی پابندی کرنا چاہتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ رہو، بیڑی پینے والے، سگریٹ پینے والے، گٹکا کھانے والے، اور جو ہے مطلب ہوٹلوں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے شور و شغب کر رہے ہوں بیٹھے تو وہ چیز نہیں ملے گی وہ۔ اسی لیے اللہ نے سورہ کہف میں کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اللہ کی نبی آپ ان لوگوں سے تو اٹھو بیٹھو جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر گھر کے اندر خود تہجد کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بیوی سب سے بہترین جو ہے ساتھی ہے۔ اگر بیوی نیک مل گئی نا تو شوہر کیا کرتی؟
تہجد کے لیے اٹھاتی، اٹھو اٹھو، اسلاف کے بارے میں آتا ہے، بیویاں ایسے تھیں شوہروں کو اٹھاتی تھیں۔ آج کل تو حال اللہ رحم فرمائے، اگر شوہر ٹھنڈ میں نماز کو جا رہا ہو، کہاں جاتے نماز گھر میں پڑھ لو، یہ آج کی خواتین ہیں، مگر جو ہے صحابہ اور جو ہے تابعین کے جو اسلاف کی خواتین ویسے نہیں تھیں، یہ کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تہجد کے آداب کا خیال کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جیسے 12 رمضان گزر گئے، اللہ تعالیٰ رمضان کے اختتام تک ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صیام کے قیام کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کوتاہی ہو رہے وہ کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلند ہمتی کے ساتھ جی کر جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستحق بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔